مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے، وہی حمد کے لائق ہے۔ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ خدا کی پاک حضوری میں آتے ہیں، وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ میرا اور آپ کا باپ ہے، جو وعدوں کا سچا اور برحق ہے، اور اس کا کلام جو سچ ہے اور درست ہے۔ ہم اس کلام کے وسیلے سے خدا کی پاک حضوری میں آتے ہیں۔ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ خدا کے مذبح پہ آتے ہیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو اعمال اس کا 10واں باب اس کی 38 آیات میں یوں محکوم ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے اس طرح مسح کیا کہ وہ بھلائی کرتے اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتے پھرتا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ آج کے کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس کی قدرت سے اتنا مسح کیا تھا، اور کہ وہ بیماروں کو چنگائی دیتے پھرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ کیا آج خدا کا کلام، کیا آج خدا کے وعدے میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا خدا نے یسوع کو مسح کیا تھا؟ آج خدا نے ہمیں بھی پاک روح سے مسح کیا ہے۔ آج خدا نے ہمیں بھی قوت طاقت سے بھرا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ جو خدا کے حکموں پہ چلتے تھے، سب سے بڑھ کر ہمارا خداوند، ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح خداوند کے حکموں پہ چلتے تھے، اور انہوں نے سارا کچھ جو بھی اختیار تھا خدا نے انہیں دیا تھا، لیکن وہ فرما برداری کے بعد خدا نے سارے حکم پورے کیے باپ کے۔ وہ خداوند یہ بھی کہہ سکتے تھے، باپ اس پیالے کو مجھ سے ہٹا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہاں ہٹا دیں، کا تیری مرضی پوری ہو، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس نے باپ کی، ہمارے خداوند یسوع نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، سارے دکھ اٹھائے خدا نے میرے اور آپ کے لیے۔ وہ بدکاری کی وجہ سے کچلا گیا، ہماری بدکاریاں اس پر لاد دی گئی، میری اور آپ کے گناہ اس پر لاد دیے گئے، اور میری اور آپ کی سلامتی کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ میری اور آپ کی زندگی بچانے کے لیے میرے خداوند نے باپ کے سارے حکموں کو پورا کیا، باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ خداوند یسوع کے ہی مار کھانے سے، اسی کے کوڑے کھانے سے، اسی کا لہو بہانے سے میں نے اور آپ نے زندگی پائی۔ لیکن یہ خدا نے صرف اپنے باپ کی فرما برداری کی، باپ کے حکموں کو مانا، جس مقصد کے لیے خداوند یسوع کو زمین پہ بھیجا گیا تھا، میری اور آپ کی نجات کے لیے، ہم سب کی ہر طرح کی نجاست سے آزاد کرنے کے لیے خداوند کو بھیجا گیا، اور خداوند نے فرما برداری کی۔ آج بھی اگر ہم بھی کلام کے مطابق خدا کی فرما برداری پورے کریں تو ہم بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ کلام کو لے لینا۔ اسی طرح اگر ہم اعمال اس کے 18 اور اس کی 9 آیات سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی، یہ پالوس رسول کے مطابق ہے کہ خداوند کی فرما برداری کی، وہی جو لوگوں کو تنگ کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن جب اس نے خدا کے حکم کو مانا تو باقی خدا کی مرضی پہ چلا، اور خدا نے وہ سارا اختیار دیے۔ یہ 9 باب سے میں پڑھوں گی۔ خدا نے رات کو روحا میں پالوس سے کہا، خوف نہ کر، بلکہ کہہ اور جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے زر نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ پس وہ 1.5 سال تک رہ کر خدا کا کلام سکھاتا رہا، مطلب وہ ڈرا نہیں، خدا نے اسے بھیجا تھا، اس نے خدا کی فرما برداری کی تھی، باپ کا حکم مانا تھا۔ اسی طرح ہم یوسف کی مثال لیتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کا باپ تھا، دنیاوی باپ۔ خداوند نے جس طرح کہا کہ ماں مریم کو مسیح کو لے کے چلے جائیں، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، انہوں نے خدا کی فرما برداری کی، اور خدا کی فرما برداری کا سب سے بڑا دیکھا، خدا نے اسے ابن داؤد کا بیٹا کہا، اس کی نسل کا بیٹا۔ اگر ہم مکاشوہ میں دیکھیں، اس کے
5ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے مطلب فرما برداری کے لیے، جب وہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے نیچے کوئی ایسا نہ نکلا جو اس کلام کی 7 مہروں کو توڑے اور اس پر نظر کرنے کے غالب آیا، لیکن یہودا کے قبیلے کا وہ ببر، جو اس کی 5ویں آیات میں ہے، 5 مکاشوہ کا 5واں باب، اس کی 5ویں آیات میں، دیکھو داؤد کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب کو اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ یہ صرف خدا ابن یوسف کی نسل کا نام اس لیے ہوا کہ اس نے باپ کی فرما برداری کی تھی۔ باپ نے جس طرح خواب میں یوسف کو دکھائی دے کر کہا فرشتے کے تھرو کہ یہ کرنا، ایسا کرنا ہے، ماں مریم کو اپنی بیوی مان کر لے کر آ جاؤ، تو اس نے سب کچھ کیا، فرما برداری کی۔ اور آج دیکھیں کہ خداوند نے اسے داؤد کی نسل کا نام دے دیا، یسوع کو، تو صرف اس لیے کہ خدا کی فرما برداری کی تھی۔ اب آپ پالوس کو دیکھیں، اس نے فرما برداری کی تھی۔ ہم موسیٰ کو دیکھ لیتے تو موسیٰ نے بھی خدا کی فرما برداری کی تھی، اور خدا نے جب دیکھیں پانی تھا تو خدا نے اسے لاٹھی دی اور کہا کہ یہ لاٹھی مار، اور پانی الگ ہو گیا، اور وہ اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو بچا کے لے گیا۔ اور وہ خدا اکثر ان سے باتیں کرتے تھے، اس لیے تو وہ خدا کے حکموں کو مانتے تھے، خدا کی آواز سنتے تھے، مرضی پہ چلتے تھے۔ تو جب خدا ان کے ساتھ تھا، جس طرح آج کے کلام میں ہے کہ خداوند یسوع ناصری کے ساتھ تھا، تو آج خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ خدا کلام ہے اور کلام خدا ہے۔ اور جب ہم اس مان پر بیٹھے ہیں کہ خدا کا کلام خدا ہے اور خدا میرے ساتھ ہے اور خدا کے وعدے میرے اور آپ کے ساتھ ہیں، جب ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، مطلب ہم خدا کو لے لیتے ہیں، یہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کے وعدے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے تو کلام مقدس میں محکوم ہے، لوکا 10:19 میں ہے کہ دیکھو میں نے تجھے اختیار دیا ہے، سانپوں اور بچھوؤں کو کچل لو اور دشمن کی ساری قدرت پہ غالب آ جاؤ، کہ تم کو ہرگز ضر نہیں پہنچے گا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ جس طرح خداوند یسوع کے ساتھ تھا، آج میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ ہمیں ان سارے اختیاروں کو لے لینا ہے۔ خدا نے کہا میں نے دیا ہے، اس لیے ہم نے یہ دشمن کو کچلنا ہے۔ جس طرح یسوع نے دشمن کی قدرت پہ غالب آ گئے، اسی طرح آج یہ کلام اور خدا نے مجھے اور آپ کو بھی دیا۔ اس نے کہا ہے کہ دشمن کی ساری قدرت پہ غالب آؤ، میں تم اور ساری قدرت پہ، جس طرح سانپ کو کچلنا، ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان، ہمیں اسے ہرانا ہے، جس طرح یسوع نے ہرایا تھا۔ آج یہ کلام میرے پاس ہے، اس کا مطلب میرا باپ میرے پاس ہے اور اس کے وعدے میرے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ تو کر سکتی ہے، تو میں کر سکتی ہوں۔ اس نے آپ کو بھی کہا اس سارے اختیاروں کو لے لو اور ابلیس کے ساری قدرت پہ غالب آ جاؤ، تمہیں ضر نہیں پہنچے گا۔ جس طرح میں مسیح کے ساتھ تھا، تمہارے ساتھ بھی ہوں۔ کتنے عظیم وعدے ہیں جو سچے اور برحق ہے۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ سیدھا چلنا ہے، جس طرح ہمارے خداوند نے سیدھا چل کر خدا کے حکموں کو، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور وہاں آسمان پر جا کر دائیں ہاتھ بیٹھ گئے ہیں۔ آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ خدا ہمیں بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ باپ کی مرضی کو پورا کر لو، جو راستہ میں نے دکھایا ہے چل کر اس پہ چل لو۔ انہوں نے چل کر دکھا دیا ہے، میں نے اور آپ نے صرف چلنا ہی ہے۔ یہ راستہ ہموار ہو چکا ہے، کیونکہ جو مشکلیں خداوند نے اٹھانی تھی، خدا کے شاگردوں نے اٹھائی ہیں اس کلام کو پورا کرنے کے لیے، اب تو راستہ ہموار ہو گیا، ہمیں تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ آج جس طرح ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے تو صرف ٹم پہ اپنا پوسٹ کوڈ ڈالتے ہیں تو چلے جاتے ہیں نا، کیونکہ راستے اب بہت آسان ہو گئے ہیں۔ پہلے بہت مشکل تھا کہ بک میں ڈھونڈو اور کرتے تھے، لیکن اب تو بہت ایزی راستہ ہے۔
اسی طرح ہمارے خداوند کی بادشاہی میں جانے کے لیے راستہ ایزی ہے۔ خدا نے ہتھیار اختیار سب کچھ دیا ہے، ہمیں ان ہتھیاروں کو اختیاروں کو لینا ہے تاکہ ہم اس سیدھے راستے پہ جو ہموار کر دیا گیا ہے اس پہ چلنا ہے اور دشمن کی ساری قدرت پہ غالب آ جانا ہے۔ اس لیے ہمیں خوف نہیں کھانا، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ وہ خود کہتا ہے خوف نہ کھا، نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ میرے دائنے ہاتھ کی طرف چاہے بائیں ہاتھ کی طرف کچھ بھی ہو جائے، وہ کہتا ہے کچھ گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہمیں صرف چلنا ہے اور چلتے رہنا ہے جب تک زندگی ہے، اس راستے پہ چلنا ہے جو میرے اور باپ نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ ہمیں صرف ان راستوں پہ چلنے کے لیے صرف خدا کا کلام لینا ہے، کیونکہ کلام خدا ہے اور خدا کلام ہے۔ روز ہمیں یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا کلام ہے، خدا کلام ہے، اور ہم جب اس کلام کو لے لیتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ وہ ہمیں ہر مشکل سے، ہر تکلیفوں سے، ہر دکھوں سے، ہر بیماریوں سے، ہر چیزوں سے بچاتا ہے۔ ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں رکھنے کے لیے، ابدی زندگی پانے کے لیے اور ہمیشہ کی آگ سے بچنے کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی ہزاروں نسلوں کے لیے، سنیں، ہزاروں نسلوں کے لیے صرف اس کلام کو لے لے، اسے پڑھے، سنے، سمجھے، اور صرف سنے ہی نہیں، اب وقت ہے کہ اس پر عمل کرنے کا۔ اب سننے کا وقت چلا گیا، اب پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ بہت عرصے سے صرف ہم سن رہے ہیں، روز سن کر آ جاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ آج اس پر عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ہم بچائے نہیں جائیں گے، ہم چھڑائے نہیں جائیں گے۔ ہماری بچاؤ کا ہمارے ہتھیار اختیار صرف کلام ہے، اور جب یہ زندہ کلام ہماری زندگیوں میں ہوگا تو ہم زندگی پائیں گے اور کثرت کی زندگی پائیں گے۔ خداوند ہمیں حکمت سے، قدرت سے بھر دے، اپنی دانش مندی سے بھر دے تاکہ ہم جان سکیں۔ ہم اس کلام کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے نہیں، ہمیں سیکھ کر اسے اپنی زندگی میں لینا ہے اور اسی راستے پہ چلنا ہے جو میرے یسوع نے ہمیں سیچ کے بتایا ہے۔ وہ سیدھا راستہ جو آسمان تک پہنچتا ہے صرف یہ کلام ہے۔ ہمیں اس کلام کو پہن لینا ہے، اس پوشاک کو پہن لینا ہے تاکہ ہم ننگے نہ رہیں بلکہ ہم کپڑوں کے ساتھ خدا کی حضوری میں جائیں۔ خداوند ہمیں بڑی عقل دانائی دے دے تاکہ ہم اس کلام کو سنیں، سمجھیں اور رجوع لے کر آئیں، اس پر عمل کریں باپ جی، اور اس عمال کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ جب تک ہم کلام میں نہیں چلیں گے ہمیں کیا پتہ ہے کہ کون غلط ہے، کیا غلط ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ ہمیں انسان سے نہیں ڈرنا، کیونکہ وہ کیا کرے گا، وہ ہمارے جسم کو مار سکتا ہے، ہماری روح کو نہیں مار سکتا۔ ہمیں روح میں چلنا ہے، ہمیں سچائی میں چلنا ہے، اور روح خدا ہے اور خدا کا پاک روح ہم میں بستا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ خداوند ہمیں برکت دے۔ ہم سب کے لیے برکت کو بولتے ہیں، کامیابی کو، فتح یابی کو بولتے ہیں باپ جی۔ ہم ہمیشہ اس کلام سے فتح یاب ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں فتح یاب کیا، اور ہم فتح یاب ہیں، ہم غلام نہیں، ہم آزاد ہیں۔ کلام نے ہمیں آزادی بخشی ہے۔ خداوند سب کی حفاظت کرے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ، کبھی کمی نہ ہو۔ ہر گھر کے لیے صلح سلامتی کو مانگتی ہوں، ہر گھر کے لیے نجات کو مانگتی ہوں، ہر زندگی کے لیے نجات کو مانگتی ہوں۔ ہر گھر میں نجات آئے با، گھر گھر میں یہ انجیل جائے، اور ہر شیطانی کام دنیا کے ہر گھر سے، ہر زندگی سے چلا جائے، کیونکہ جب خدا کا زندہ کلام ہر زندگی میں، ہر گھر میں جائے گا تو وہاں کوئی گندگی، کوئی بیماری، کوئی لعنت نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کے آ جانے سے زندگیاں اور حالات بدلی ہو جاتے ہیں باپ جی۔ آج ایسا ہی ہو باپ جی، ہر گھر میں یہ کلام ہو اور روشنی ہو، اور جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا نہیں ٹھہر سکتا، وہ اسے قبول نہیں کرتا۔ تو باپ ایسا ہی ہو باپ جی، اس کلام کی روشنی ہر زندگی میں، ہر گھر میں ہو، اور ہر گھر روشن ہو اور زندگی روشنی ہو۔ خدا جی سب کو برکت دے اور سب کے ساتھ ہو۔ یسوع نام میں قدرت، قوت
قوت طاقت پائی جاتی ہے۔ باپ جی جو کچھ ہم نے مانگا ہے اس کے زندہ جلالی نام سے مانگا اور پایا ہے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے باپ کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو سو مچ۔